السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین و آسمان کے بننے سے 50,000 سال قبل اس کائنات کے وجود کی، اس کی تخلیق کی، اس میں جو کچھ ہوگا اس تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھوا دیا۔ اور اس کائنات میں جو چیز سب سے پہلے بنی ہے وہ قلم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو وجود بخشا۔ جب قلم بنا تو قلم نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب احکامات دینا جاری کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہر چیز کی تقدیر لکھ دی۔ جو بھی کچھ ہوگا، جہاں بھی ہوگا، اس نقشے کو سامنے رکھ کر کے آنے والوں کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا، وہ سب کچھ لکھ دیا گیا۔ اور یہاں تک کہ کتنے ستارے آسمان میں لگانے ہیں یہ لکھوا دیا، کتنے سیارے آسمان میں رکھنے ہیں یہ لکھوا دیا، زمین میں کس قدر پستی رکھنی ہے یہ لکھوا دیا، کتنے ذرے رکھنے ہیں یہ لکھوا دیا، پہاڑوں کے اندر کس قدر کتنا وزن رکھنا ہے یہ تول کے رکھوا دیا، اور بادلوں میں کتنا پانی رکھنا ہے، ان میں کتنے قطرے رکھنے ہیں یہ لکھوا دیا، سمندر میں کتنا پانی رکھنا ہے اور اس کو کتنا گہرا رکھنا ہے یہ لکھوا دیا، سورج میں کتنی تپش رکھنی ہے اور چاند میں کتنی روشنی رکھنی ہے یہ لکھوا دیا، کتنے درخت ہوں گے، کتنے اس کے پتے ہوں گے، آگ کتنی جلائے گی یہ لکھوا دیا، برف کتنا ٹھنڈا ہوگا یہ لکھوا دیا۔ تو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، جتنا نظر آیا، جتنا ہم سے چھپا ہوا ہے، جس کو ہم نے دیکھا، جس کو ہم نہ دیکھ سکے، یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے اور قلم نے اس چیز کی تخلیق کو لکھ کر کے انسان کتنے ہوں گے اور کب تک جئیں گے، اور جنات کتنے ہوں گے اور کب تک جئیں گے، اور کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کتنی عمر ملے گی، یہ تمام چیزیں تقدیر میں لکھ دی گئیں۔ یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، یہ شقی ہے یا سعید ہے، یہ بدبخت ہوگا یا یہ نیک بخت ہوگا، سعادت مند ہوگا، یہ روز اول اس کے پیدائش سے قبل ہی اس میں لکھوا کے رکھ دیا ہے۔ اب اس قلم میں جو کچھ اس قلم نے لکھا ہے، اب کوئی طاقت اس کو رد و بدل نہیں کر سکتی۔ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک معلق ہے جو اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، ایک مبرم ہے جو بالکل کنفرم ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جو ہوگا، جو ہو کے رہے گا، جس طرح اللہ چاہے گا ایسے ہوگا۔ لیکن بعض چیزوں کو اس میں معنی کیوں قرار دیا ہے؟ جیسے کہ تقدیر معلق، یعنی تقدیر معلق، اس سے کیا مطلب لیا جا رہا ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خیر کی طرف بڑھیں گے تو اس کے آگے اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اور اگر آپ شر کی طرف جائیں گے تو پھر آگے اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اور آگے کیا ہے؟ ہمارا تو اس پہ ایمان ہے، وَلَقَدْ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، ہمارا تو تقدیر پر نا
ایمان ہمارا ہے کہ جو اس میں ہے ایسا ہی ہو کے رہے گا، لیکن پھر احادیث میں جن روایات میں تقدیر معلق کی طرف ایک بات آتی ہے نا کہ خیر خواہی اور دعا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر سے اوپر چلی جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مبرم سے اوپر نہیں جاتی، جو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے لیکن ملائکہ سے چھپایا ہوا ہے، اس کے لیے اس کی کتنی عمر ہے، جتنی ملائکہ کو معلق میں بتایا گیا ہے ان کو اتنا ہی پتہ ہے، لیکن مبرم میں جو جس کی عمر ہے اس سے آگے عمر نہیں جا سکتی، جو جس کا مال ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنی صبحیں ہوں گی، کتنی شامیں ہوں گی، یہ تمام چیزیں قدرت نے لکھ دی۔ تو کون ایسا پاگل دیوانہ ہے جو یوں کہتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے نے ساری کائنات کو وجود بخشا؟ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے نے زمین و آسمان کو بنا کے رکھ دیا۔ میرے بھائیو، دھماکے تو بنی ہوئی چیزوں کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، بنے ہوئے نقشے بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کیسا ہوشیار اور سمجھدار دھماکہ تھا جس نے آسمان کو بلند کیا، رفع سمکہا فسواہا، جس نے زمین کو بالکل ہموار کیا، والارض فرشناہا فنعم الماہدون۔ یہ کیسا ہوشیار سمجھدار دھماکہ تھا جس نے سمندر کو کڑوا کیا اور نہروں کو میٹھا کیا۔ یہ کیسا دھماکہ تھا جس نے پھلوں پر ذائقے لگائے، رنگ دیے، خوشبو وہ پھلوں میں اور پھر اس کے ساتھ پھولوں میں۔ یہ کیسے ہوا؟ لیکن یہاں عقلی دلیل بھی فنا ہو جاتی ہے جب ان کے سامنے حقیقت آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، نہ کوئی چیز خود بخود استعمال ہوتی ہے، چاہے نفع کی ہو یا نقصان کی ہو۔ ہیچ آہن خنجر تیغے نہ شد، لوہا 1000 سال پڑا رہے، 1000 سال پڑا رہے سورج کے نیچے، کبھی تلوار اور خنجر اور چاقو کیسے بنے گا، کس طرح بنے گا؟ ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاد کار، تھا غلامی شکررے نشد۔ بغیر سیکھے تو کوئی معمولی سا سالن ترکاری نہیں بنا سکتا، کوئی میٹھا نہیں بنا سکتا۔ تو رہی اس پورے کائنات کی تخلیق، پھر اس کی تقدیر، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلامی شمس تبریز نشد۔ یہ خود بخود کا جہان نہیں ہے، یہ بنا ہوا جہان ہے۔ اس کی ایک ایک سیکنڈ کو کوڈ کیا گیا ہے، اس کی ایک ایک جھونکے کو گنا ہوا ہے، اس کی ایک ایک ساعہ یہ اللہ کے ہاں نقش ہے کہ کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں فرمایا کہ تقدیر پر راضی ہو جانا یہ ایمان والے کی نشانی ہے، کہ جو تقدیر پہ راضی ہوتا ہے۔ اور کس طرح راضی ہو؟ حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی میں کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ میری تقدیر پہ راضی ہو جا، میری تقسیم پہ راضی ہو جا۔ قدرتک لرزقک فلا تلعب، میری تقدیر اور تقسیم جو ہے اس پہ راضی ہو جا۔ فَإِن رَضِيتَ بِمَا قَسَمْتُ لَكَ، اور اگر تو میری تقسیم اور تقدیر پہ راضی ہو جائے گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَسُلْطَانِي، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، اگر تو میری تقسیم اور تقدیر پہ راضی ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں تیرے جسم اور روح کو راحت دے کے راحت سے منور کر دوں گا۔ اور اگر تو میری تقدیر اور تقسیم تقدیر ہے، اگر اس سے تو اعراض کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وعزتی وجلالی وسلطانی، مجھے میرے عزت اور جلال کے قسم، سلطت علیک الدنیا ترقص کما ترقص الوحوش، میں دنیا تیرے اوپر مسلط کر دوں گا۔
اور تو دنیا کے پیچھے ایسے بھاگے گا جیسے شکاری کو دیکھ کر کے جنگلی جانور بھاگتا ہے، دنیا ہاتھ نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو، تقدیر پہ راضی ہو جانا ہم سیکھ لیں کہ جو کچھ، اور تقدیر کس نے لکھی ہے؟ تقدیر اس نے لکھی ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، جو 70 باپ سے زیادہ کریم ہے۔ تقدیر اس نے لکھی ہے، تو کیا وہ آپ کی اور میرے لیے کچھ غلط کر سکتا ہے؟ کچھ غلط لکھ سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنے ساتھ غلطی کی، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم اپنے جو تقدیر معلق ہے، جس میں ہمارے لیے گنجائش رکھی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ رجوع کر لے، اس کو دکھا دیا کہ ادھر بھی آ سکتے ہو، ادھر بھی جا سکتے ہو، اما شاکرہ و اما کفورہ، شکر گزار بھی ہو، نا شکر بھی ہو۔ لیکن ان دو میں یہ بتا دیا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، جب ساری چیزیں تقدیر میں لکھ دی گئی ہیں تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تقدیر کے قلم نے ہر چیز کو لکھ دیا تو پھر تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہوگا کہ تم مانگو گے، اللہ پھر دے گا۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوگا محنت کرو گے اس کا پھل ملے گا، عمل کرو گے آگے اس کے رزلٹس سامنے آئیں گے۔ تو میرے بھائیو، دین کو اللہ نے مشقت اور طلب کے ساتھ جوڑا ہے، دنیا کو اللہ نے مقدر کے ساتھ جوڑا ہے، اور مقدر کی نہ روزی کہیں جا سکتی ہے، مقدر سے ملی ہوئی چیز کہیں نہیں جا سکتی۔ جو ملنا تھا وہ مل کے رہنا تھا، جو نہیں ملنا تھا اس نے نہیں ملنا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جو مقدر پر راضی نہ ہو اور قدرت کو نظر انداز کرے اور یہ کہ کاش میں یہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، کاش میں یہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ شیطانی چال ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ شیطان اس سے کام لے رہا ہے کہ اس کو تقدیر کے حوالے سے اس کے دماغ کو تضاد کا شکار بنا کر اپنا شکار اور ہدف بناتا ہے۔ ہم اللہ کے تقدیر پر راضی ہیں، اور یہی ایمان والے کا مطلب ہوتا ہے، یہی ایمان والے کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ تقدیر پر راضی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم نے تقدیر کے معاملے میں بالکل مطمئن رہیں۔ آپ کی تقدیر اس رب کے ہاتھ میں ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ جب وہ اپنے اوپر ظلم حرام کر کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ پر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ تو بالکل مطمئن رہیں، میں اور آپ ایسے کریم رب کے ساتھ واسطہ لے کے ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے۔ جو ہماری ضرورت تھی، جو ہماری ضرورت ہے، وہ اس نے دے کے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس نہ کوئی اور در ہے، نہ کوئی اور راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تقدیر پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔